اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین صدق اللہ العلی العظیم۔ سیرت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت طیبہ نصیب فرمائے۔ سیرت کا پروگرام اور سیرت کی جو جھلکیاں اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو جہت دیں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں کہ وہ جو نقوش ہیں نقش پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دے دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میرے حبیب کی تم پیروی کرو، اس سیرت کو تم اختیار کرو۔ سیرت کا مطلب یہی ہے کہ جو پیغمبر اسلام فرمائیں اس پہ بھی کان دھرنا ہے اور اس پہ بھی عمل کرنا ہے، اور جو عمل کر کے دکھائیں اس کو بھی فالو کرنا ہے، یعنی دونوں جہتوں کے ساتھ، قولی اعتبار کے ساتھ بھی فالو کرنا ہے اور فعلی اعتبار کے ساتھ بھی ہم نے فالو کرنا ہے، تب جا کر ایک انسان سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس جو مختصر اور اس انداز کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور مرحلہ بمرحلہ جو گفتگو ہے کہ ہم نے میلاد سے لے کر ولادت باسعادت سے لے کر پیغمبر اسلام کے القاب، پیغمبر اسلام کے اسماء اور پھر جو شان عظمت ہے اس سلسلے میں یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی ہے کہ بعثت سے پہلے بھی حضرت گرامی اسلام اللہ کے عبادت گزار بندے تھے۔ بعثت کے پہلے، بعثت سے پہلے یعنی اعلان رسالت سے پہلے، آفتاب رسالت نے جب طلوع کیا اس سے پہلے یعنی قبل از بعثت بھی آپ کی جو عبادتیں ہیں وہ آپ نے دیکھی گزشتہ سیشن میں کہ غار حرا میں آپ کی عبادات کی کیا شان ہوا کرتی تھی، اور یہ عبادات وہی ابراہیمی سلسلہ ہے کہ جس ابراہیمی تسلسل کے ساتھ پیغمبر اسلام بھی آگے بڑھے ہیں۔ تو حضور باقاعدہ طور پر جایا کرتے تھے، مکہ جاتے تھے، مکہ میں جا کے متعدد جو عبادت گاہوں کا جو صورتحال ہے، عبادتیں ہیں جہاں جہاں پہ حضور کی، اور آپ باقاعدہ طواف کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اگرچہ یہ جو مسائل ہیں کہ ابتدا میں جو نماز ہے اس میں چند ایک نمازی ہوتے تھے، جس میں سب سے پہلے جو نماز گزار ہیں وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور دوسری ہستی کے جو حضور کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے آقا اور مولا کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا کہ جب کہ میرا جو سن مبارک ہے وہ ابھی 7 سال کا نہیں تھا، جس طرح عبدت اللہ مع رسول اللہ 7 سنین قبل ان یعبدہ احد من هذه الامہ، اس امت میں سب سے پہلے جو حضرت کے ساتھ عبادت کرنے والا وہ فقط میں تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بھی پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ تو ایک جو سلسلہ ہے، لہٰذا یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ حضرت اور حضرت کا جو سلسلہ ہے، ان کے جتنے آباء طاہرین ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک یا شرک کا شائبہ ہو، بلکہ کیا ہے کہ وہ نورانی ان ارحام اور اسلاب سے کیا ہے کہ جہاں تک پہنچتا ہے وہ سلسلہ نورانی ہے۔ تو یعنی کیا ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے آپ کی بندگی تھی، آپ عبادت گزار تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ جو عبادت کرنے والی ذات ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا عبادت کیا کرتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ جو ہے سلسلہ یہ بعثت سے پہلے۔ اب 40 سال کے بعد یہ بھی ایک کنفیوژن ہمارے ذہن میں نہیں رہنی چاہیے کہ 40 سال کے بعد کہ جو طلوع رسالت ہو رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جو کیا ہے، یہ اعلان نبوت ہے۔ نبی تو پہلے سے ہیں، کنت نبی آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے مراحل طے کر رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ نہیں ہے وہ جو 40 سال کے بعد، جو 40ویں سال میں جو اعلان کیا گیا، وہ اعلان رسالت ہے، یعنی اعلان نبوت، اعلان کیا گیا اپنی نبوت کا۔ نبی تو تھے، رسول بھی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ جس طرح آپ نے متعدد روایات ہمارے انہی پروگرام کے جو ابتدائی سیشن سے ان میں آپ نے توجہ فرمائی ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب اعلان کیا جب بعثت ہوئی ہے اور اعلان نبوت کیا، اعلان رسالت کیا، تو تبلیغی جو مراحل جن کو کہا جائے، تبلیغی مراحل کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو تبلیغی مراحل کا بڑا مخصوص حصہ ہے، جس میں بڑی رازداری ہے اور جس میں شگاف انداز کے ساتھ تبلیغ نہیں ہے بلکہ سری تبلیغ کی جا رہی ہے۔ چونکہ اس ماحول میں آپ یہ سوچیں، اسی وجہ سے اعلان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوا تو 3 سال تک، آپ تاریخوں کو دیکھیں کہ 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت رازداری کے ساتھ اور غیر علنی تبلیغ کیا کرتے تھے، تاکہ ماحول سازی کی جائے اس ماحول میں کہ جس کی ہر طرف سے بتوں اور حتیٰ کہ بتوں کی کیا بات کرتے ہیں، آپ کعبہ میں 360 بت پڑے ہوئے تھے، اس معاشرے کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ برہنہ طواف کیا جا رہا ہو، آپ اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اخلاقیات کی وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ سلسلہ ہی نہیں تھا۔ ایک معمولی بات کے اوپر 40 سال تک مسلسل ان کے ہاں لڑائیاں رہتی تھیں، قتل ہوتے تھے، غارت ہوا کرتے تھے، نہ سفر امان، کچھ نہیں، وہاں کے اوپر ایک اس طرح کی بے راہ روی تھی۔ اس لہٰذا گراؤنڈ ورک تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے حتیٰ کہ اگر ایک لوہے کا اگر جو کام کرنے والا ہے، لوہے کو بھی مختلف شیپ دیتا ہے، تو پہلے اس کو تیار کیا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے، پریپیئر کیا جاتا ہے، تاکہ وہاں پہ اوپر اگر ضرب لگانے سے اس میں کیا ہے شیپ بن سکے۔ اسی طرح تو نہیں اب سارا دن اس کو لوہے کو ویسے کوٹتے رہیں تو وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح تبلیغ بھی ہے۔ تبلیغ کے لیے بھی آپ کو جو پروپیگیشن آف اسلام ہے، انویٹیشن ٹو اسلام ہے، اس کے لیے بھی آپ کو اذہان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تبلیغ تبھی تو مؤثر ہو سکتی ہے اگر ذہن ہی آمادہ نہ ہو، ذہن کو پریپیئر ہی نہ کیا جائے، ماحول سازی ہی نہ کی جائے، گراؤنڈ ورک کو تیار نہ کیا جائے، تو انسان کی ساری محنتیں، مشقتیں ہدر چلی جائی ہیں۔ جسی طرح اگر
ایک کوئی فصل کو آباد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس میں کیا کرتا ہے؟ ہل چلاتا ہے، گوڈی کرتا ہے، کیا کرتا ہے، ساری پروسیس اس کو پانی دیتا ہے، یہ سارے کے سارے. لیکن اسی طرح نہیں ہے کہ بغیر اسی طرح چٹیل میدان ہو اور پتھروں کے اوپر انسان چاہے کہ فصل کو کاشت کرے، وہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جو 3 سال تھے حضرت گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال کیا کیا ہے؟ غیر علنی، نہایت رازداری کے ساتھ جو ہے وہ تبلیغ کا جو سلسلہ ہے تیار کرتے رہے. اور اسی وجہ سے ہے خود حتیٰ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں کہ آپ اپنے ظہور سے پہلے 6 مہینے تک ظہور، اعلان ظہور یعنی جو ری اپیرنس ہے، اس سے 6 مہینے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو پورے کا پورا مختلف جگہ پہ جو آپ کے کلوز نزدیک وہ افراد کے جو اس انقلاب کا حصہ دار بن رہے ہوں گے، ان سے ملاقاتیں بھی کریں گے، انہیں بتائیں گے بھی میرے ظہور کا وقت اب بہت قریب آ چکا ہے، لہٰذا تم اپنے آپ کو آمادہ کر لو اور ابھی تیار کر لو، فوج تیار کر لو. تو یہ ساری چیزیں تاکہ یعنی ہر کام نہ نبیوں نے، نہ رسولوں نے، اور نہ ہی ائمہ معصومین نے، یہ معجزاتی نہیں ہے ہر طریقہ کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی معجزات نہیں. اتنے انبیاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے ہیں اسی لیے تاکہ اس قوم کے اندر بیداری پیدا کی جائے، اویئرنس پیدا کی جائے. تو یہی جو سلسلہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12ویں آقا بھی اسی طرح ہی کریں گے. اسی لیے ان روایات میں کہ یمن کا جو پہلا دستہ ہے، پہلا دستہ وہی یمن کا ہوگا اور دوسرا دستہ وہی مشہد کا ہوگا. یعنی یہ جو سلسلہ ہے وہ بھی اس وقت جو حالات ہیں بڑے دگرگون جا رہے ہیں، بلکہ انقلابی دن ہیں. لہٰذا زیادہ سے زیادہ ہمارا اس وقت توسل امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف کی ساری اس وقت پوری دنیا کی جو نگاہیں ہیں کہ جو نگاہیں سب کی سب یہی ہے کہ پیس اینڈ جسٹس، نگاہ عدل کی طرف ہے، لیکن عدل کی نگاہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف. تو باہر کے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں پروسیس ہوتا ہے. لہٰذا 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گراؤنڈ ورک تیار کیا، فاؤنڈیشنل ورک تیار کیا، لوگوں کو آمادہ کیا. کس کے ذریعے؟ تاکہ وہ آ جائیں اور اس تبلیغ کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں. لہٰذا 3 سال تک اور انہی جو رازداری کے ساتھ تبلیغ ہوتی تھی اس میں بڑے مبلغ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تبلیغ، حتیٰ کہ یمن خود، یہ جو یمن کا اسلام ہے اور یمن میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ امیر المؤمنین کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا. اور یہ جو روایت آپ سنی شیعہ سب کے ہاں جو پڑھتے ہیں کہ جب بھیجتے ہیں دوسرے یمن کی طرف امیر المؤمنین کو کہ جائیں وہاں پہ تبلیغ کریں، اور ایک جملہ فرماتے ہیں یا علی، اگر تیری تبلیغ سے کوئی ایک آدمی بھی مسلمان ہوا تو ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر یہ سورج کا نور چمکتا ہے. کس پر سورج کا نور چمکتا ہے اس چیز سے بہتر ہے ایک اگر تمہاری اس تبلیغ سے لوگ مسلمان. تو یہ ہے کہ حالات اس وقت جو ہے نا ہوئی ہے. تو یہ جو غیر علنی تبلیغ تھی اس میں ظاہر ہے کہ ایک پورا کا پورا اس میں افراد تیار ہوئے اور جنہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو موٹیویٹ کیا، لوگوں توحید کی طرف لے کر آئے، رسالت کی طرف لے کر آئے، معاد کی طرف لے کر آئے، قیامت کی طرف لے کر آئے، غیب اور شہود کی طرف لے کر آئے. تو یہ وہی جو پہلا دستہ ہے تیار پیغمبر اسلام کے ان شاگردوں کا کہ جو مبلغین کا ہے، ان میں مبلغ اعظم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ پہلے ہیں مبلغ. حضرت ابو طالب علیہ السلام یہ پہلے مبلغ ہیں اس دین اسلام کی. دین اسلام کی تبلیغ کے حصہ دار
اور مبلغہ ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ ان 3 ہستیوں کے بعد پھر سارے مسلمان ہیں۔ یعنی ان کو جو بھلاتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے گراؤنڈ ورک تیار کیا مسلمانوں کے لیے تبلیغ کا، جنہوں نے گراؤنڈ ورک تیار کیا دعوت اسلام کی پذیرش اور اس کے قبول ہونے کا، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اور جو انہیں بھول گیا ہے وہ حقیقت میں حقیقت اسلام کو بھول گیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں اسی دعوت میں، دعوت رکی ہوئی ہے اس وقت تک جب تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں چچا میں چاہتا ہوں اعلان کروں، فرمایا بیٹا تم اعلان کرو، اور تیری طرف کسی کی نگاہ نہیں ہے، کسی کوئی میلی نگاہ کرتے آپ کی طرف کوئی دیکھے گا بھی، میں زندہ ہوں۔ یعنی آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کتنا بڑا اسلام کا جو محسن جس کو کہا جائے حضرت ابو طالب علیہ السلام، یعنی کہ آپ اگر اس سیناریو میں دیکھیں کہ دعوت اسلام کیا ہے، رکی ہوئی ہے۔ دعوت اسلام رکی ہوئی، اور اس رکی ہوئی دعوت کو جس نے تبلیغی رنگ دیا اس ہستی کا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام، یعنی دعوت اسلام کو کھول کے رکھا جس نے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر ایسی تبلیغ اور ایسی دعوت دی جائے کہ جس میں حضرت ابو طالب شامل نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں سے ہائی جیک کیا ہے اسلام کو۔ نہیں، اسلام حقیقی وہی ہے کہ جس میں حضرت ابو طالب رکی ہوئی ہے دعوت۔ فرمایا میں بیٹا حمایت کروں گا۔ سب سے پہلی جو نصرت، امیر المومنین کی نصرت سے پہلے حضرت ابو طالب نے نصرت کا وعدہ کیا۔ سب سے پہلے جو نصرت وعدہ ہے، اعلان نبوت اور رسالت اور اعلان تبلیغ کا جو پہلا درجہ جس کو کہا جائے اور پہلی ہستی حضرت ابو طالب ہے۔ یعنی دعوت تبلیغ رکی ہوئی ہے، دعوت اسلام رکی ہوئی ہے، میں حمایت کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے چچا میں اعلان کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں۔ عجیب ہے مسلمانوں کا کہ جس نے دعوت توحید، دعوت اسلام کا اجرا کرایا، اس کے بارے میں مسلمان چیم و گویاں کرتا ہے۔ تم اپنے اسلام کی خبر لو، اگر تمہیں حضرت ابو طالب کے ایمان اور اسلام کی شک ہوتا ہے تو تم اپنے اسلام کے اوپر شک کرو، اپنے ایمان کے اوپر شک کرو۔ تو باہر کے پہلا جو ہے نصرت کا وعدہ حضرت ابو طالب نے کیا، تو یہ اعلان شروع ہو گیا۔ دوسرا کس نے نصرت کا وعدہ کیا؟ دوسرا اس نے نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ میں ابھی بتاتا ہوں دوسرا کس نے جو ہے نصرت کا وعدہ کیا۔ پہلا تو نصرت کا وعدہ آپ کو سمجھ آ گیا، دوسرا کس نے کیا ہے؟ ایک مختصر سی بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں